بلال صاحب آپ لوگوں کے تو سارے منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، لیکن اس ٹائم پر مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ وہ کمیٹی یا وہ انکوائری جہاں ہونی ہے اس کمیٹی کے اندر سابق وزیر اعظم یا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو ابھی تک ہماری خبر کے مطابق نہیں کال کیا گیا. آپ کی جماعت سے لوگ، پیپلز پارٹی، ابھی شاہ صاحب نے فرما دیا، جھگڑا صاحب نے بھی کچھ اسی طرف بات کی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے اوپر الزام ایک بڑا ٹھہرتا ہے. کسان کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا اور آپ لوگ کمیٹی میں نہیں بلا رہے. کیا آپ کلین چٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہ اسد کیسر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اس معاملے کو دبانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یقیناً جو امپورٹ ہوئی ہے ایک بمپر کراپ ہونے کے باوجود، پہلے سے کیری فارورڈ سٹاک ہونے کے باوجود، یقیناً یہ ایک غلط امپورٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر تو سب اتفاق کر رہے ہیں جو آپ نے بھی بات کی ہے. اور یقیناً یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران ہوئی ہے. تو ایک انکوائری کمیشن یا انکوائری جو پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے اس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیے ابھی تو ایک انیشلی چند دنوں کے اندر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وہ بن رہی ہے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے اور متعلقہ افسران ریکارڈز دیکھے جا رہے ہیں. تو یقیناً آگے جب اس کی فائنڈنگز آئیں گی تو دیکھا جائے گا کہ ذمہ داری جس کی بنتی ہے، کون کون لوگ اس میں ملوث تھے، کون کون اس کی ڈیسیجن میکنگ میں تھے، کون سا ڈیٹا اس ٹائم پہ پریزنٹ ہوا تھا، کس بنیاد پہ فیصلے ہوئے تھے، کیا اس میں صرف ال پلاننگ تھی یا اس میں کوئی میل انٹینٹ بھی تھی، کوئی بدنیتی تھی کیا، اور اس میں کیا وہ عنصر تھا کرپشن کا یا لوگوں کی جیبیں بھرنے کا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی مگر اس کو سیکوینشلی دیکھا جائے گا اور فیکٹس کے مطابق دیکھا جائے گا. تو یہ آئی تھنک ان اگلے چند دنوں میں یہ باتیں سامنے آ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بنیادی طور پہ حکومت کا یہ دونوں حکومتوں کا، پنجاب اور وفاقی حکومت کی یہ اولی ترجیحات ہیں کہ ایک، ہم نے روٹی بھی سستی رکھنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہماری حکومت میں آتے ہی پنجاب میں اگر آپ ایوریج لے لیں تو آٹے کی 20 کلو کی جو بوری ہے، میں آٹے کی قیمت مجھے بس یہ بتا رہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمیٹی نے رپورٹ، کل رپورٹ آنی ہے. جی کل رپورٹ آنی ہے. تو یہ کاکڑ صاحب آج تک بلائے نہیں تو کمیٹی کی ایک رپورٹ، اس کے بعد پھر کوئی اور کمیٹی بنے گی، کوئی اور انویسٹیگیشن ہوگی، کوئی اور انکوائری. ممکن ہے پہلے انیشل ایک پہلے جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ ہونے نہیں والا. نہیں وہ جو جھگڑا صاحب، اب وہ ایک جو شاہ صاحب نے معاملہ بتایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، وہ اس ٹائم پہ ایک کمیٹی بنی تھی. جی میں کہہ رہا ہوں وہ والی کمیٹی یہ نہیں ہوگی جو کہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر مٹی پاؤ کمیٹی تھی. بہرحال بات یہ ہے کہ حکومت نے اب یہ ایک طرف یہ کمیٹی اور اس کی فائنڈنگز کے اوپر آگے نیکسٹ اسٹیپس بھی ڈیسائیڈ کرنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مین ابھی فوکس یہ ہے کہ کسانوں کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے کہ ان کو کوئی نقصان اور خسارہ نہ ہو. جو انہوں نے محنت کی ہے، جو ان کی کمائی بنتی ہے، وہ ابو کاسٹ ان کو کم از کم قیمت ملے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے روٹی بھی سستی رکھنی ہے. اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2800-2900 روپے کا 20 کلو کا جو بیگ تھا آٹے کا، اس کی قیمت پنجاب میں تقریباً 1800-1900 پہ آ گئی ہے. 1000 روپے کلو روٹی کی سبسڈی کسان ہمیں نہیں دے گا. نہیں میری مکمل تو نہیں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں دونوں کا بیلنس رکھنا ہے. نہیں دونوں کا آپ نے بیلنس رکھنا ہے. کیسے؟ دیکھیے وعدے تو بہت ہوئے نا کسانوں سے، ابھی تک تو نہیں پورے. نہیں if you allow me to complete. دیکھیے ایک آٹا سستا ہوا، روٹی کی قیمت 20 روپے سے 16 روپے 15 روپے پہ آ گئی ہے. پنجاب لاہور میں 80% جگہوں پہ اس کی کمپلائنس ہے. فیصل آباد گجرانوالہ میں 80% جگہوں پہ جو میں نے چیک کیا ہے اپنے وزارتوں سے بھی، پنجاب میں متعلقہ وزارت سے جو فوڈ منسٹر ہیں ان سے بھی 15 روپے پہ آ گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے. مگر کسانوں کو ہم نے ہرگز یہ نہیں اس کا مطلب کہ ان کو ابو کاسٹ یا ان کو جو ان کی کمائی ہے وہ نہ ملے، ابو کاسٹ ان کو رقم بھی ملنی چاہیے. اب اس میں دیکھیے دو چیزیں، ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، اور یہ جھگڑا صاحب آئی ایم شیور یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر صوبائی حکومت کو بھی چادر دے کے پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں اور آپ نے ایک فسکل سسٹینیبلٹی بھی کرنی ہوتی ہے. مگر کسانوں کو آپ دیکھیں گی کہ آئندہ چند ہفتوں میں، مہینوں میں پنجاب حکومت کا ایک پیکج بھی اناؤنس ہوگا جس میں ڈائریکٹ مدد کسانوں کو دی جائے گی، جو کہ تقریباً 400 ارب روپے کا پیکج ہوگا. اس میں کسان کارڈ بھی آئے گا، بیج، کھاد اور آپ کو پیسٹیسائڈز کے لیے ان کو سبسڈی بھی دی جائے گی، میکنائزیشن کے لیے فیسلٹیز فراہم کی جائیں گی. وہ سب چیزیں بھی ہوں گی. اور اس گندم کے معاملے کو بھی ابھی پنجاب اور وفاقی حکومت مل کے اس کو ایڈریس کریں گی. ایک بات میں جو فوری اقدام جو آ چکا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاسکو جو ایک ادارہ ہے وفاقی حکومت کا، اس کا جو پروکیورمنٹ ٹارگٹ ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا کہ 14 لاکھ ٹن سے بڑھا کے 18 لاکھ ٹن کر دیا گیا تاکہ 4 لاکھ ٹن پہلے سے زیادہ اب گندم خریدی جا سکے. تو دیکھیے یہ آئندہ دنوں میں مزید پنجاب اور کسانوں کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہوگی. جی بالکل پنجاب حکومت کری اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں نا، پلیز کنفرم اٹ یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیجئے، ریفیوٹ کر دیجئے، کہ نواز شریف صاحب اس ٹائم پر چاہتے ہیں کہ اس میگا سکینڈل کو فوری طور پر حل کیا جائے
اور فوری طور کا مطلب یہ ہے کہ there should be some substantial steps. اور مجھے اس بات پر بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ ان سبسٹینشل اقدامات میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو سے پوچھ گچھ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی ہوں. گزارش ہے، دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انیشل ایک کمیٹی فارم کی ہے یا انکوائری آرڈر کی ہے، وہ میرا خیال ہے سیکرٹری کیبنٹ کر رہے ہیں. تو دا آئیڈیا از انیشلی جسٹ ٹو ascertain the facts. یہ کوئی لمبا چوڑا اب آپ اس کے اندر 15 لوگوں کو بلائیں 2-3 ہفتے میں محیط کا کام نہیں. پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ انیشل جو فیکٹس جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں، وہ آئندہ دنوں میں آ جائیں گی. اس کے بعد یہ جو بھی فیکٹس آئیں گے اس کے مطابق جو بھی نیکسٹ اسٹیپس لینے ہوں گے وہ لیے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی کمیٹی آرڈر کرتے ہیں جس پہ آپ ہی آج بیٹھی تنقید کر رہی ہوں کہ یہ کمیٹی کی رپورٹ کب آئے گی. اگر کاکڑ صاحب اس کے اندر انوالو پائے گئے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ا ہائپوتھیٹیکل سچویشن، دین واٹ؟ کیا کرے گی بات؟ یہ وہ تو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے نا. کاکڑ صاحب ہوں یا جو بھی لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ascertain ایگزیکٹلی کیا ہوا اور کون کون اس فیصلے میں ملوث تھا اور یہ کس طرح ہوا. اس کے بعد یقیناً جو نیکسٹ اسٹیپس ہوں گے وہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر یقیناً آگاہ بھی کریں گے. اور نہیں یقین پہلے لیٹس فائنڈ آؤٹ what the committee says, let's not put the cart before the horse. تو آئی تھنک بہتر یہی ہے 1-2 دنوں میں جیسے آپ نے کہا اس کی فائنڈنگز آ جائے گی، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپس ڈٹرمن ہوں گے. اچھا جگڑا صاحب، ایک طرف تو obviously وہ ہم لوگ ایک دوسرے کی باتیں یاد دلا دیتے ہیں. شاہ صاحب نے ابھی آپ کو یاد دلا دی، اس کے اوپر اگر آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں تو you're more than welcome to. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت بھی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، سارے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کسان سراپا احتجاج ہے. یہ بات سمجھا دیں مجھے. جی میں شاہ صاحب کو صرف یہ جواب دوں گا کہ جب ہماری حکومت کی پوری ٹرم لے لیں تو یہی جو ان کے بینچ مارکس ہوتے تھے، آٹے کی بیگ جو ہے وہ 800 سے 1100 روپے کا ہوتا تھا. تو جہاں تک جو ہے وہ عام عوام کا، اور اس کے حساب سے روٹی بھی آپ دیکھ، ٹھیک ہے، تو جہاں سے عام عوام کا کوئی وجہ ہے کہ ان کو 8-9 فروری پہ ووٹ نہیں پڑا. کہنے کو تو سب کسان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ایکچولی جو میں آپ کو یہی کہہ دوں گا، یہ کرائسس گورنمنٹس کو ایکسپوز کر دیتا ہے، یہ کرائسس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ بڑے ٹیکنوکریٹس آئے تھے، ان کو بڑا پتا تھا کہ ملک کیسے چلانا، اور اب اس کا حساب کون دے گا کہ جو 90 دن کی حکومت آنی تھی وہ کتنا ٹائم 6 مہینے گزار گئی. نہ گزارتی جو شاید یہ سارا کچھ نہ ہوتا، اور جو ان کو ایکسٹرا اختیار دیے تھے اس کا جو ہے وہ کیا ستمبر کے اندر یہ کام کر دیا تھا. ویسے وہ 3 مہینے کے اندر ہو چکا تھا وہ کام. گورنمنٹ آ جاتی، بہت سے کام جو ہیں وہ ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز رک سکتے. لیکن وہ شاہ صاحب تو اس طرف اشارہ نہیں کر رہے کہ آپ کی روٹی آٹے کی قیمت کتنی تھی. وہ تو بیسیکلی یہ پوچھ رہے ہیں آپ نے ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کیا یا امپورٹ کر کے کسان پھنس گئے ہیں. مطلب ایکسپورٹ امپورٹ کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن نہیں کی جاتی حکومتی سطح کے اوپر کہ ہمیں کتنی چاہیے ہوگی پری ایمپٹ کریں. میں نے تو آلریڈی بتا دیا. میرے خیال میں تو یہ اس نظام سے ہمیں نکلنا ہی چاہیے.